لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة شفيع الأمة كاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عليهم أجمعين وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد، یہ فقیر سرتابہ حقیر خاک پائے حضرت سرکار صوفی علیہ رحمت و رضوان، سگے درگاہ حضرت نوری علیہ رحمت و رضوان، جاروب کش سلسلہ شاہ ولی اللہ کی سجادہ نشین خانقاہ روضۃ الاصفیاء شاہ ولی اللہ کی درگاہ حضرت سید شاہ عبد القادر صوفی محدث علیہ رضوان، فقیر حقیر قاضی سید شاہ نور العظم صوفی فرحان پاشا شاہ ولی اللہ نفیع، آج آپ کے سامنے سراج الاسلام سید الاصفیاء تاج الصوفیاء فخر المفسرین امام المحدثین دستگاہ آگاہ حقیقت پیشوائے آقائے و نامدار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان ازل، ہفت اقلیم کے بادشاہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے جگر پارا، معرفت باب حقائق آگاہ حضرت العلامہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے 204ویں عرص مبارک میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس آپ کے عرص میں جمع ہونے کو پایا اور اس کے ذریعے ہمارے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا کیا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام کا ذکر کرنا درجات کی بلندی کا بھی سبب ہوتا ہے، گناہوں کو مٹانے کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تیسری چیز اس محفل کی خاصیت یہ ہے کہ اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، جان پاک کی محفل عطا کی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ ذکر بزرگان دین ہو رہا ہے، تو اس مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے رہتے ہیں، اس کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور سکینہ کا مرتبہ ایسا ہے کہ جس پر سکینہ نازل ہو جاتی ہے اس کے گھر سے، اس کے دل سے، اس کے جسم سے تمام بلایات، آفات، مصیبت، پریشانیاں نکل جاتی ہیں، اور اس کے بدلے میں سکونت نازل ہو جاتی ہے، سکون، اطمینان، امن و امان نازل ہو جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ جن کی بارگاہ اقدساں میں حاضر ہیں، ان کا نام اسم گرامی اصل میں مسیدہ تھا، اصل میں مسیدہ تھا، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے کئی ساری اولادیں ہیں، لیکن پیدائش کے ساتھ وصال فرما جاتی ہے، پیدائش کے ساتھ وصال فرما جاتی ہے، لیکن کھلت ایک مقام ہے مظفر نگر، جہاں آج بھی آپ کا ننیال واقع ہے، جہاں پر آج بھی آپ کے اجداد کو موئے مبارک عطا کیے گئے، وہ بھی وہاں پر محسوس ہے، اور اس کھلت مقام میں آپ معتکف تھے۔ اسی دوران آپ کی زوجہ محترمہ کا حمل وضع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو نومولود ہوتے ہیں ان کو لا کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رضوان کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رضوان وہاں پر موجود شاہ محمد عاشق پورتی اور دیگر حضرات کے ساتھ جو معتکف تھے ان کی معیت میں لے جا کر وہاں پر جتنے فقراء کرام صوفیاء کرام موجود تھے ان کی نگرانی میں محراب مسجد میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور ڈال کر کہا جاتا ہے کہ مسیدہ ہے، اب تک جتنے اولادیں ہوئی وہ تمام کی تمام مر گئی، لیکن میں یہ عزم کر رہا ہوں، کون عزم کر رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عزم کر رہے ہیں کہ اب یہ جو اولاد آنے والی ہے اس کا کام صرف اور صرف رب ذوالجلال کے اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوگا، اس کی زبان نکلے گی تو صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے، اس کا قلم چلے گا تو اعلاء کلمت الحق کے لیے، اس کے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو اعلاء کلمت الحق کے لیے، اس کی درس و تدریس ہوگی اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ اب
رکھ دیے جاتے ہیں اور مسیطہ نام رکھا جاتا ہے. پھر وہاں کے جو بزرگان تھے, وہاں پر جو صوفیہ کرام تھے, وہ آپ کو اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کر کیا کرتے ہیں, پھر واپس حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کو دے دیے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بارگاہ رب العزت سے یہ حکم ہوا کہ اب تمہیں جو اولاد ہو رہی ہے تم اس کا نام یہ رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کر لینا, اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کر لینا کہ اس کے ساتھ ساتھ کام یہ بھی کر لینا کہ اب یہ جو نومولود ہے اس کو ہم بارگاہ رب العزت میں قبولیت سے سرفراز کر کر تمہیں دے رہے ہیں, بارگاہ رب العزت سے تمہیں سرفراز کر دے رہے ہیں. اب یہاں سے کام تمہارا ہے, اس کی درس و تدریس کرنا, تربیت کرنا, شعلہ باطنی سے ہم پناہ کرنا, بغائے اللہ کرنا, وفا باللہ کی منزلوں پر کام کرنا. اب یہاں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ صرف 5 سال کی عمر میں ناظر قرآن سے فارغ ہو جاتے ہیں, 7 سال کی عمر اقدس میں ختم قرآن طے کرتے ہیں, حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. اور صرف 8 سے 9 سال کی عمر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل لوگ, آپ کی عمر کے جو لوگ ہوتے تھے کھیل کود میں مصروف ہوا کرتے, لیکن آپ کا یہ عالم ہوتا کہ درس و تدریس بھی مصروف, علم باطن میں بھی مصروف, علم ظاہر حاصل کرنے میں مصروف. استاد محترم والد محترم کے ساتھ طلباء قدیم جو تھے آپ سے زیادہ عمر پر ہیں, ان کو درس و تدریس دینے لگے. 15 سال کی عمر کا معاملہ یہ ہوا کہ فارغ التحصیل ہو گئے, علم باطن بھی حاصل کر لیا, علم ظاہر بھی حاصل کر لیا, کوئی علم آپ کے فیض سے نہیں چھوٹا. اور خود ملفوظات عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے اور گزشتہ امتوں کے 150 علوم دیے گئے. کتنے؟ 150 علوم. آج ایک ایجوکیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ سائنس کا ہوتا ہے, ایک ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ سوشل اسٹڈیز کا ہوتا ہے, ایک ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس کا ہوتا ہے, جانے کتنے علوم ہوتے ہیں. لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس زمانے کے, اس امت کے اور گزشتہ امتوں کے 150 علوم دیے گئے, 150 ایجوکیشن اسٹریمز دیے. اس کے علاوہ پھر 17 سال کی عمر مبارک کا عالم یہ تھا کہ آپ کے والد بزرگوار آپ کے سر پہ سایہ اڑ گیا. کتنی کم عمری کا معاملہ ہے, دیکھیے, طوفان ہزار ہے میں اکیلا ہوں یا رسول, پھر بھی کرم سے آپ کی اچھا ہوں یا رسول. صرف اور صرف اتنی ہی دیر میں 17 سال کی عمر میں آپ 15 سال کی عمر میں فارغ بھی ہو گئے, اور 17 سال کی عمر میں والد اقدس کا سایہ سر سے اڑ گیا. اللہ اکبر. اور اسی 17 سال کی عمر کی مبارک میں جہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے درس قرآن روکا تھا, اسی آیت مبارکہ سے پھر شروعات کی. اور عالم یہ ہوتا کہ ہزاروں لوگ آیا مقالات طریقت سوال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ میں آتا ہے کہ آپ 2 مرتبہ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں, ایک منگل کا دن, ایک جمعرات کا دن, منگل اور جمعرات. اور مسجد اکبر آبادی میں آپ کا واعظ و نصیحت کا معاملہ ہوتا ہے. درس قرآن واعظ و نصیحت کے انداز میں کرتے ہیں, درس قرآن واعظ و نصیحت کے انداز میں کرتے ہیں. اور اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے جس طرح آج جامع مسجد دلی تھی, اسی طریقے سے وہاں پر اس زمانے میں مسجد اکبر آبادی تھی. تو مسجد اکبر آبادی میں آپ جمع ہوتے, آپ کو سننے کے لیے جس طرح جامع مسجد جمعے کے دن بھر جاتی ہے, اسی طرح منگل اور جمعرات کو بھر جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے علاوہ علم حدیث کا یہ معاملہ کہ کوئی فن آپ سے چھوٹا نہیں تھا. علم حدیث میں علم مصطلحات, علم رجال, علم اسماء, اور اسی طریقے سے احادیث کی کثرت کے ساتھ یاد دہانی, سب کچھ آپ کے حوالے ہے, سب کچھ آپ کو یادداشت ہے. اور آپ کے تدریس کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی اور جس وقت اہل تشیعوں نے آپ کو چھپکلیوں کے زہر کا لیپ لگا دیا تو 125 قسم کی بیماریاں ہو گئی اور آپ کی بینائی چلی گئی تھی. لیکن اس دوران میں بھی اگر کوئی طالب علم کتاب پڑھنے والا تو آپ کتاب کو پڑھتے نہیں, دیکھتے نہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ پڑھ, تو طالب علم پڑھنے لگتا. اور جہاں کہیں طالب علم غلطی کرتا اس غلطی کو رکا دے اور اصلاح کر دے, پھر اس کی دوبارہ تدریس کر دے. آپ کی ذہانت کا یہ عالم. اسی طریقے سے شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کا یہ معاملہ تھا کہ طریقت اس وقت کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ جوہلا صوفیہ بن گئے. تصوف کی بالکل نادر اور نکات باتوں کو ایسے سرعام بیان کیا جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے کفر لازم آ جاتا. وحدت الوجود کی نازک تر باتوں کو اس قدر عام کر دیا جا رہا تھا کہ عام لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے, ان کے سامنے یہ باتیں پیش کر دیا, جس کی وجہ سے
لوگ کفر و الحاد کی طرف چلے رہے تھے، صوفیہ کرام کا نام خراب ہو رہا تھا، خانقاہوں کا نام خراب ہو رہا تھا، اس کی طرف آپ نے توجہ کی۔ اور آپ کا ایک خاص معمول تھا کہ آپ جامع السلاسل تھے، آپ نقشبندی بھی تھے، آپ سہروردی بھی تھے، آپ چشتی بھی تھے، آپ رفاعی بھی تھے، آپ شاذلی بھی تھے، آپ قلندری بھی تھے، آپ سہروردی بھی تھے، جامع السلاسل آپ کو نعمت دی۔ تو عمراء و سلاطین کو، بادشاہوں کو اور مالدار لوگوں کو سلسلے چشتیہ میں سلوک طے کروا دیا۔ اسی طریقے سے جو عام لوگ آپ کے تھے ان کو نقشبندیہ اور دیگر سلاسل میں بیعت کر، اور پھر بیعت کر چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس کے اوپر گرفت مضبوط رکھتے۔ چنانچہ میرے جد امجد حضور سید شاہ عبد القادر صوفی رحمۃ اللہ علیہ، محدث سکندرآبادی اور حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، اور یہ غلام آپ کے اولاد میں سے، یہ غلام آپ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا جب اپنے مامو جان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا کئی زمانے کے بعد، کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی اپنے مامو جان کو دیکھا نہیں تھا، بچپن میں ازبکستان بخارا میں تھے، بچپن وہاں گزرا، جوانی طالب علمی میں گزری۔ جب مامو جان کے پاس آئے تو مامو جان راستے سے آ رہے تھے، سلام ہوا، آگے بڑھ کے نہیں پہچانے کا، مامو پہچانے کا، بھانجے پہچانا، آگے بڑھے، وہاں جا کر آپ کے مکان کے پاس دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں جا کر پوچھنے لگے کہ بتاؤ شاہ عبدالعزیز صاحب ہے کیا؟ تو عموماً بات کیا ہوتی ہے، گھر میں ملاقات کا کوئی وقت طے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وقت طے ہوتا ہے۔ اب وہ وقت نکل گیا تھا، ملاقات کا شرف نہیں مل سکا، اور یہاں جلال کا عالم حضور شاہ عبد القادر صوفی محدث دہلوی رحمۃ اللہ، صوفی محدث سکندرآبادی، تو آپ نے کہا مجھے ان سے 2 ہی سوال کرنا ہے، 2 سوال پوچھ کر چلا جاؤں۔ تو حاضرین پریشان، ایک تو سفر کی حالت میں دکھ رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے، لباس پورا سفر کا دکھ رہا ہے، اور پھر 2 سوال پوچھ کر جانے والے ہیں۔ اتنے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رضوان واپس تشریف لے کر چہر بندی کرنے کے واپس تشریف لے کر آ کر دوسری سلام علیہ کرنے کے بعد کہا کہ بتلاؤ کیا ماجرا ہے، کیوں آئے؟ تو کہا کہ آپ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود یعنی ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ اپنے مثال کے ساتھ، اپنی شان و شان کے ساتھ موجود ہے، اس کا علم موجود ہے، وہ محیط ہے ہر جگہ، یہ وحدت الوجود ہے۔ تو کیا آپ وحدت الوجود کے قائل ہیں؟ تو حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو عین ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے، اس کے بنا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا گیا ایمان ہے، چلیے پھر مجھے آپ سے بیعت کرنا ہے۔ پھر بعد میں تعارف ہوتا ہے کہ یہ تو میرے بھانجے، یہ تو میرے مامو جان، آگے معاملہ ہوتا ہے، 3 سال وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ایک اصل بات جس کی طرف یہ واقعی کو لانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کی توجہات کا عالم، آپ کی روحانیت کا عالم ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا 125 قسم کی بیماریاں آپ کو دیکھنا بھی نہیں آتا تھا اس۔ ایک بندہ وہ پیر دبا رہے تھے اپنے پیر و مرشد کے، میرے دادا حضرت اللہ جد امجد سید شاہ عبد القادر صوفی رحمۃ اللہ، اور کہنے لگے حضور بہت زمانہ ہو گیا، نظر عنایت فرمائیے، مجھے مراد حاصل کرنے دیجیے۔ تو کہا گیا کہ اگر تم ازبکستان میں اگر تم اپنے ملک میں بخارا میں ہوتے اور وہیں سے مجھے آواز دیتا اور میری صحت اچھی ہوتی تو میں یہاں سے توجہ کرتا، وہاں تمہارا مدعا براتا، یہاں سے توجہ کرتا، وہاں مدعا براتا، لیکن کیا کروں، قوت طاقت جسمانی نہیں رہی، روحانی برقرار۔ چنانچہ اس کے بعد کہا کہ جاؤ کل کے دن ایک گورستان ہے، قبرستان میں جاؤ، وہاں میرا انتظار کرو، میں تم پر توجہ کروں گا۔ وہاں گئے، اگلے دن مغرب کی نماز پڑھی، فرض پڑھے، 2 گانا سنت پڑھے، اب انتظار میں تھے۔ یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عالم یہ تھا کہ نکل نہیں پا رہے تھے، طبیعت کی وجہ سے نکل نہیں سک رہے تھے، گھر سے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا۔ تو اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے توجہ کرتے ہیں، وہاں حضور سید شاہ عبد القادر صوفی محدث سکندرآبادی رحمۃ اللہ علیہ 2 گانا نفل پڑھنے والے ہیں، 2 نفل نماز پڑھنے والے ہیں، رکعت باندھنے ہی والے ہیں، تکبیر کہنے ہی والے ہیں، اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا۔ یہاں آپ نے توجہ کا ارادہ ہی کیا، وہاں بے ہوش ہو کر گئے، اور پھر وہاں اپنے خادمین کو کہا کہ جاؤ وہاں عبد القادر پڑھا ہوا ہے، اسے لے کر آؤ۔ تو پوچھا کہاں سرکار؟ تو کہا اس قبرستان میں پڑا ہوا ہے، میں نے توجہ کیا، اسے لے کر آؤ۔ تو خادم کو جاتے ہیں، جا کر جب آپ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں گرم، آپ کی گرمی اس قدر جسم میں پیوست ہو گئی تھی، شدت اس قدر تھی کہ آپ بغیر کسی کپڑے کے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔
جس قدر ایک گرم ہو جاتی ہے، جس قدر ہانڈی گرم ہو جاتی ہے، اس قدر آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے. توجہ. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کے خادموں نے ایک آبشدہ جو ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے اس زمانے کا، اس شربت کو پلایا گیا. پلا کر کچھ تسکین محسوس ہوئی، کپڑے کو لپیٹ کر آگ کی بارگاہ میں خدمت میں لے گیا. کپڑے میں جس طرح کفن پہنایا جاتا ہے اس طرح آپ کو لپیٹا گیا. 2 خادمین اٹھائے اور آپ کو لے کر جا کر حضرت کے قدموں میں ڈالنے کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ اب تمہارا مرتبہ پورا ہو. 3 سال آپ نے خدمت کی، اس کے بعد یہ مرتبہ ملا. اس کے بعد حضرت مولانا شاہ اسحاق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ لاؤ، لا کر میرے جگر پارا کو خلافت سے سرفراز کرو. آپ خلافت نامہ لکھوانے لگاتے ہیں، پیوست کرتے ہیں حیدرآباد منتقل ہونے کا حکم. تو اس قدر آج کی روحانیت کا عالم غلبہ کہ اگر کسی پر توجہ کر لے تو چاہے کہیں پر بھی موجود ہو اس کا مدعا بر آ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عالم کہ آپ کے جب آخری دن آیا، آخری دن جب قریب آ گئے، پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا، تو عالم یہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا محال تھا. نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا تو کہا ٹھیک ہے میرا عصا لاؤ. عصا کو پکڑے، 2 لوگ پیچھے سے پکڑ لیے خادم اور سہارا دے کر لے کر چلنے لگے. اور اس کے بعد کہا کہ میں جب کہوں تو مجھے چھوڑ دینا. تو خادموں سے کہا چھوڑ دو. حضرت اللہ گرنے ہی والے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے عصا پر توجہ فرمائی اور وہ عصا اچھلنے لگا. عصا اچھلنے لگا، یعنی کہ جو آپ جس کے سہارے سے چلا کرتے تھے وہ اچھلنے لگا. اور اس نے کہا تم یہاں ساکن ہو کر اچھلتے رہا میں جب تک نماز پڑھ گیا. آج کی جتنی بیماریاں تھیں آپ نے اس کے اندر منتقل کر دی اور پھر نماز پڑھائی اور واپس اس عصا کو اشارہ کیا اور پھر اسی حالت میں آ گئے. پھر اس کے بعد جمعرات کا دن آیا، آخر جمعرات تھا اور درس قرآن کی باری تھی. ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی آیت موجود ہے اور اس آیت کی مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ جب میں کھڑا ہو جاؤں بیان کرنے کے لیے تو میرے دونوں خادم میرا ہاتھ چھوڑ دیں گے. اب توجہ نہیں کروں گا کسی چیز پر، دونوں خادم میرا ہاتھ چھوڑ دیں گے، میں واعظ و نصیحت کرنا شروع کروں گا. خادم کہنے لگے سرکار اگر آپ ایسا کریں گے تو گر جائیں گے. کہا نہیں، چھوڑ دو، حکم ہے. خادمین آپ کو لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں منبر کے پاس اور آپ کے خادمین چھوڑ دیتے. کئی گھنٹوں مسلسل آپ نے واعظ و نصیحت کی اور جب وابن السبیل کی آیت، ذوی القربی والیتامی وابن السبیل کی آیت ختم ہوئی تو آپ کے پاس جتنے لاکھوں روپے اس زمانے کے تھے اس تمام کو آپ کے سامنے ڈھگاروں کے ڈھگار ڈال دیا گیا اور کہا اتنے 1000 میرے کفن دفن کے لیے اور مجھے کفن جو میں پہنتا ہوں دھوترا کا کپڑا وہ مجھے پہنایا جائے. عمرہ اور سلاطین جو ہے میرے میت میں نہ آئے، عمرہ اور سلاطین میری میت میں نہ آئے. اسی کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو اجازت ہے میری میت میں آنے کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو نواسے تھے شاہ محمد صاحب دہلوی اور شاہ محمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کو کہا کہ تم حج پر چلے جاؤ اور وہیں جا کر رہ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں نے 1857 کے تیاری پوری مکمل کر دی. آزادی ہند کے لیے میں نے بیک ڈال دی، فتویٰ لکھ دیا ہے آزادی ہند کا کہ اب مسلمانوں کو یہاں پر رہنا ہے تو جہاد کرنا ہوگا انگریزوں کے خلاف. اب یہاں تمہارا رہنا مشکل ہے، دین کی ترویج میں مشکلات آئیں گی، تم وہاں چلے جاؤ، باقی کا کام یہاں ہمارے دوسرے مریدین دیکھیں، دوسرے کام تمام جو کچھ بچا رہ گیا وہ تمام کا تمام تقسیم کر دیا. اور پھر جب آپ کا وصال ہوا سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ ترکمان گیٹ پہ ادا کی گئی. ترکمان گیٹ پہ، دلی گیٹ پہ ادا کی گئی سب سے پہلے. جب جگہ ناکافی ہوئی تو پھر مقبر شافعی یہاں سے متصل ہی تھا، اب نہ جانے کہاں گیا نہیں معلوم. اس زمانے میں مقبر شافعی میں ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے، عیدگاہ کے جیسا منظر رہتا. تو وہاں پر آپ کی نماز جنازہ 51 مرتبہ پڑھی گئی. لوگ چوک پر جب آتے کہتے کہ ہمیں نماز نہیں ملی، پھر نماز جنازہ پڑھی گئی. پھر کچھ لوگ رہ گئے، پھر فل ہو گیا گراؤنڈ اور پھر نماز جنازہ پڑھی گئی. اس طرح 51 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی. اور اس کے بعد جب آپ کی تدفین ہو گئی تو پھر لوگ حیدرآباد کی طرف چلے. الحمدللہ اللہ کل حال، الحمدللہ علی ذلک. اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے نوازا. اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوا دعا کی طرف رخ کروں کہ حضرت کا صدا سے ہوگا. میں 15 منٹ میں نے لیے، 15 منٹ حضرت اللہ علیہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاسبان شریعت و طریقت کے فیضان سے سب کو عام فرمائے، ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کے فیض و برکات، تصرفات، امداد اور اس وجہ ہمارے شامل حال ہو جائے، آپ کے مشن کو ہم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت میں گرفتار فرمائے، اللہ تعالی علی خیر سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین. وتنصاب الرغائب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم وحسن الخواتم وحسن الخواتم ويستصنع الله الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا تقبل من الفاتحة لنا برحمتك صلى الله عليه وسلم.